وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وفي مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المغيث الكريم. غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. اگر دعوتم رد کنی بے قبول منو دست دامان آل رسول. ہم سب الحمدللہ زندہ ہیں، پیغام حق کو سننے کے لیے آئے ہیں اور حق والے بھی ہیں اور پیغام حق بھی سن رہے ہیں اور سب کے سب زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں اذا مات المومن یخلی سربہ یسرہ حیث یشاء. ہم تو الحمدللہ وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب ایمان والا مر جاتا ہے اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. اور آپ کو مزاج یہ لینا ہے مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرو دل سے. یہ مرا دونوں طرف ہے، مگر ایک عشق رسول میں مرتا ہے تو زندہ کر دیا جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتى، اے میرے محبوب یہ مردے ہیں آپ کی نہ سنیں گے. ابو جہل کو مردہ کہا جا رہا ہے، عتبہ و شیبہ کو مردہ کہا جا رہا ہے. حضرت اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی باری آتی ہے، گردن کٹ گئی ہے مگر قرآن بولا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا گیا مگر قرآن بولا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ہم نے کہا پیارے ذرا توجہ تو کر، ابو جہل چلتا ہے مگر قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے. ابو لہب چل رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے. منافقین کے لیے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے بھی ہے یہ گونگے بھی ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، پیغام حق کو سننے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت دے کے ہمیں دنیا میں بھی زندہ کر دیا ہے اور بعد انتقال بھی الحمدللہ زندہ ہی رہیں گے اور ایسی زندگی پائیں گے. رہیں گے ردولی کی سرزمین پر مگر اجمیر معلیٰ کی سیر مل جائے گی، بغداد پاک کی سیر مل جائے گی، مدینہ شریف کی حاضری مل جائے گی. پیارے یہی تصور لے کر کے جائیے گا اور یہی تصور رکھیے گا. قرآن نے کیا کہا یہ مردہ ہے، ان کو کہا زندہ ہے. ہم نے کہا قرآن کی لوجک بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے مگر مفسرین نے کہا اتنا
मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत हुआ और आला हजरत ने क्या कहा, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। समझ गए आप, मरने के बाद भी चैन से नहीं छूटेंगे। अभी बताऊंगा आप, हजरत अल्लामा मौलाना आलम साहब किबला मिसबाही अजहरी ने, मैं इनका हम जमात हूं, ये नहीं कहूंगा ये मेरे हम जमात है, मैं इनका हम जमात हूं। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। हजरत ही ने कहा कि पैगाम हक है तो कुछ अजमत सहाबा पर भी हो जाए, सही है ना हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह, और जरूरत भी है। अभी बताऊंगा जिनकी जबानें खुल रही है वो ईद पलीद ही का तो असर है। नहीं समझ पाए बात को यार, समझे कि नहीं समझे, और नहीं समझे हो तो समझाऊंगा अभी, मगर तवज्जो फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा है, जिंदगी के साथ रहिएगा और बस यही कहिए, उन्हें मन उन्हें छाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है और अल्लाह ने ये दुआ तालीम की है, एक वक्त नमाज पढ़े, 2 वक्त पढ़े, 3 वक्त पढ़े, 5 वक्त नमाज फर्ज है। ये दुआ करते अल्लाह हमें सीधी राह चला, और कहते हैं कुरान पाक की आयत ये भी है, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। आपको पता है अल्लाह ने सारे नबियों में सबसे ज्यादा इंतखाब और अल्लाह ने सबसे ज्यादा अजमत और वक़ात जो अता फरमाई है वो सारे नबियों को अता फरमा, मगर आका करीम अलैहिस्सलाम को इन सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमने कहा प्यारे जरा दे सरकार का तवज्जो ना कीजिए, बस करना है तो अपने सहाबा से प्यार करें, अपने आकाओं से प्यार करें, और यही कहे कैसे आकाओं का बंदा हूं रसा वो बताने मेरी सरकार। जो है ये तो ये भी नहीं जानते कि शेखुल आलम का फरमान क्या है। नहीं समझ पाए आप बात को, अल्लाह करे समझ जाए, जहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वहां तक पहुंच जाए। मैं भी देख कर आया, हजरत शेखुल आलम सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, सिलसिला सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती तक पहुंचता है, और उनका नजरिया क्या था सहाबा के लिए और बाद वालों ने क्या बनाया है। इसका मतलब यह है कि तुम मसलके आला हजरत को छोड़ो, अपने सही बुजुर्गों की रविश पर भी तुम्हें मसलक से तो चिढ़ है, मगर कम से कम उन बुजुर्ग के जिनके नाम पर तुम खा रहे हो, जिनके नाम पर तुम पल रहे हो, कम से कम उनका सिलसिला देखकर ये तो देख लो शेख आलम का नजरिया क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नजरिया क्या है, हजरत अलाउद्दीन साबरी कलियरी का नजरिया क्या है, हजरत बाबा फरीद का नजरिया क्या है। हमें जिनके नाम पर खाते हो कम से कम उनके नजरिए को मान लेते तो समझ में आ जाता मसलक आला हजरत कुछ और नहीं है, वही है जिसने अजमेर मोहल्ला के लिए कहा है जहां दुआएं कबूल होती है उनमें एक मकाम अजमेर मोहल्ला भी। सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो फरमाए, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह ने नजर फरमाई बंदों के दिलों में तो सबसे बेहतर दिल मेरे मुस्तफा का पाया। बोलिए मोहब्बत से। आप ये ना कहे जबरदस्ती कहलवा रहे हैं, हमें जबरदस्ती को नेकी करवा रहा है तो बुरा थोड़ी कर रहा है। आप लोग तो पैसा देकर, आपको नहीं कह रहा हूं जो करता है, पैसा दे दे के शादियों में ढोल तमाशे आते हैं तो पैसा दे के जब गुनाह खरीदते हो तो हम जैसे मौलवियों से फ्री में नेकिया तो ले लिया। मेरा मिशन है, इस मिशन को लेकर चलिए। अगर कोई जबरदस्ती कहला रहा है तो कम से कम अच्छा ही काम तो करवा रहा है। तवज्जो है आपकी। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं अल्लाह ने नजर फरमाई बंदों के दिलों में सबसे बेहतर दिल मेरे मुस्तफा का पाया। तो अल्लाह ने फस्तफाहु वबासहु बिरिसालती, अल्लाह ने मुस्तफा को चुन लिया और मुस्तफा को चुनने के बाद उनको अपना रसूल बना करके दुनिया में भेज दिया। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं ये नबी इसमें मुस्तस्ना है, मैं अपने अहले इल्म के लिए कह रहा हूँ और ये आला हजरत की रिवायत करदा रिवायत है, इसलिए मैं आप सुनिएगा। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने अल्लाह ने नजर फरमाई बंदों के दिलों में तो सरकार के दिल के बाद सबसे बेहतर दिल सहाबा इकराम का पाया है। अल्लाह ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को अपने नबी का वजीर बना दिया है, वो सब अल्लाह के रसूल के दीन की हिफाजत कर रहे हैं। हमें कौन है? अबू बकर सिद्दीक अकबर, वही तो है जो मुस्तफा के वजीर बनकर के रहे। और एक जुमला सुन लीजिएगा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का, बड़ी बातें करते हो तो सुनो। दुनिया के अंदर अल्लाह ने नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का रखा है। और उसके बाद ये भी सुने सबसे पहला अगर गौसे आजम दुनिया में कोई आया है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। समझो है,
सुभान अल्लाह। हर गौस के दो वजीर होते हैं। मेरे सरकार गौस से हर गौस है, ये आला हजरत का जुमला महफूज शरीफ, गौस से हर गौस। और ये आला हजरत नहीं, इजाबतुल गौस अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी की पढ़ लीजिए। वो फरमाते हैं आलम शहादत हो, ये जाहिरी दुनिया हो या बातिनी दुनिया हो, सारी रूहों का जो गौस है वो मेरे मुस्तफा करीम की रूह पाक है। यही वजह है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अगर तौबा कबूल कराना थी तो आमिना के लाल का वसीला दे दिया है। हजरत आदम की तौबा कबूल हो गई है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकारे तो आलम जब गौस भी है तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो वजीर है। एक वजीर का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। हजरत अबू बकर जब गौस बने उनके पहले वजीर का नाम उमर है, दूसरे वजीर का नाम उस्मान है। हजरत उमर गौस बनते हैं, पहले वजीर हजरत उस्मान है, दूसरे वजीर मौलाए कायनात है। ये आला हजरत की तरतीब बयान कर रहा हूँ। और जब हजरत उस्मान बनते हैं तो पहले वजीर का नाम हजरत अली है, दूसरे का नाम हसन मुस्तफा है। जब हजरत अली गौसे आदम बनते हैं तो पहले वजीर का नाम हसन मुस्तफा है, दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन है। यही सिलसिला हजरत हसन अस्करी तक चला। उसके बाद अब दौर गौसे आदम का चल रहा है, इमाम मेहदी पर जाकर खत्म हो जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को नबी के नबी का वजीर बनाया है, दीन की हिफाजत कर रहे हैं प्यारे। अब आओ जरा आगे बढ़ो, इंतखाब हो गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला इख्तार अली वख्तार अली असहाबन फजअलहुम असहारा। सरकारे दो आलम सरकारे दो आलम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे भी चुना है और मेरे सहाबा को भी चुन लिया है। किसी को मेरा खुस्र बनाया, किसी को दामाद बना दिया, किसी को वजीर बना दिया। हमने कहा सरकार की साथ भी मुंतखब हो रही है, सरकार के सहाबा की साथ भी मुंतखब हो रही है। हमें सहाबी कौन होता कौन है? सहाबी वो नहीं होता जो इबादतों की बुनियाद पर बढ़े। हकीकत में सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफा करीम के चेहरों को ईमान की हालत में देखा है। और इतना याद रखना, हजरत इमाम आजम मुस्नद अबी हनीफा के अंदर तहरीर करते हैं इस हदीस को। सरकार की बारगाह में 14 साल का तकरीबन एक यहूदी बच्चा रहता था। अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सरकार ने फरमाया इन हदू बिला नऊदू, चारना अल यहूदी चलो उठो और उठने के बाद हमारे साथ आओ, हम अपने इस यहूदी पड़ोसी की इयादत करने जाते हैं। हजरत अगर इजाजत हो तो एक मसला क्लियर कर जाओ। आज बहुत कहा जाता है इत्तिहाद इत्तिहाद, हमने कहा इत्तिहाद की बात करता है। अगर इत्तिहाद बरेली का इत्तिहाद मिल्लत भी हो जाए तो उसको भी हम पैर की ठोकरों से मारते हैं। अब इत्तिहाद वहां चलता है जहां इत्तिहाद वाले अहले सुन्नत हुआ। सरकार ताजुश शरिया के दौर में किसी ने कहा था, क्या कहने मियां साहब किबला की नमाज़े जनाजा तैयार है, हुजूर इत्तिहाद मिल्लत के लिए दुआ कर दे। मेरे मुर्शिद ने कहा अल्लाह ऐसे इत्तिहाद को गारत फरमा। हो गई गारत? अरे हुई कि नहीं? आप बताइए, कहीं है? और ऐसी गारत हुई, इत्तिहाद तो छोड़ो, अब इनफिराद में भी चैन नहीं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, इसलिए इत्तिहाद ऐसा नहीं चलेगा। और सुने जो कहते हैं लोग, सरकार ने यहूदियों के साथ भी, सरकार ने तो काफिरों के साथ भी, या सरकार ने तो इन सब के साथ नरमी बरती है। मैंने कहा सुन लिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कौल महफूज शरीफ में आला हजरत से वो वाकया पेश करके कि एक शख्स आया था, काफिर था, ईमान वाला नहीं था, इस गरज से कि उसने खाना खा लिया कि अहले बैत भूखे रह जाए, पेट खराब हो गया, उसने बिस्तर पर नजासत डाल दी। उसके बाद वो चला गया, कहीं सरकार मुझे गिरफ्त ना कर ले, पकड़ ना ले। वो गया लेकिन कीमती तलवार छोड़कर चला गया। जब पलट करके आया तो क्या देखता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से, अपने प्यारे हाथ से उसी को धो रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रिवायत को पेश करके आज किया गया, सरकार ये तो यहाँ पर भी इन्होंने सरकार ने रियायत फरमाई है और करम फरमाया है। तब आला हजरत ने जवाब दिया था, हजरत मौलाना जलालुद्दीन मसनवी शरीफ में फरमाया है, सरकार उन्हीं काफिरों के साथ नरमी बरतते थे और उन्हीं के साथ सरकारें तो आलम नरमी फरमाते थे जिनके बारे में आका को पता था ये कलमा इस्लाम पढ़ के मुसलमान हो गए। अब जो इत्तिहाद की बोली बोलते हैं, या तो वो ये बताए क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद कि तुम्हें मालूम है कलमा पढ़ेंगे, तुम गैब की खबरें जानते हो, नहीं जानते तो जबान क्यों खोलते हो? हदीसें लेकर के आ रहे हो, हमें इतनी यही वजह होती है जब तहकीक गलत होती है तो नतीजा कुछ और निकल जाता है।
پھر مسلک سے بھی قدم ہٹ جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, آگے دیکھیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ یہودی ہمارا پڑوسی ہے. آقا کریم جب وہاں پہنچے میرے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, اے بیٹے ذرا گواہی دے دے. سرکار علیہ السلام نے اس کو دیکھا تھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے, ان قریب وہ مرنے والا تھا, وہ دنیا سے انتقال کرنے والا تھا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا گواہی دے دے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. رسول کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو سن کر اس نے اپنے باپ کو دیکھا مگر باپ نے کچھ جواب نہیں دیا. دوسری بات میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. سرکار علیہ السلام یہ کہتے ہیں, پھر وہ اپنے باپ کی طرف پلٹ کر کے دیکھتا ہے, اس کا باپ کہتا ہے اشہد الہ, سرکار دو عالم کی گواہی دے دے. آقا کریم علیہ السلام کی گواہی دے دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام پر کلمہ پڑھ لیتا ہے. اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کی گواہی دے کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب جملہ سنیے گا, ادھر کلمہ پڑا ہے, ادھر انتقال ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد کلمہ پڑا, سرکار کے مبارک چہرے کو دیکھا, ابھی نماز ظہر نہیں پڑھی, عصر مغرب نہیں پڑھی, عشاء کا موقع نہیں ملا, عبادات و ریاضات کا موقع نہیں ملا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی عزت اس کا وقار کیا ہو گیا. سرکار نے اس کو نتیجہ دے دیا. آقا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزاد فرمایا. یہ ایسا صحابی کہ جس کے مرتبے کو بڑے سے بڑا غوث بھی نہیں پہنچ سکتا. کیا کہنے, بولو بولو, زندہ باد. بڑے سے بڑا غوث بھی نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ صحابی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر بنا کرتا. اور آگے بڑھے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان درازی کرنے والی قوم, یہ بابا تو ہمارے پڑوسی ملک میں تھی جس نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے خلاف بکواس کی تھی, اور یہاں پر بھی آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہو یا دیگر صحابہ اکرام ہو, ان کی ذات پاک کو دیکھو. سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی. سرکار فرماتے ہیں جہنم کی آگ کبھی اسے نہیں چھوئے گی جس نے اپنی ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ لیا ہو یا میرے دیکھے ہوئے صحابی کو دیکھ لیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا سرکار کا صحابی بھی جنتی ہے, اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو جس تابعی نے دیکھا ہے اللہ نے اس کو بھی جنتی بنا دیا ہے. اور یہ سلسلہ یہاں منقطع نہیں ہوا, جس نے صحابہ سے پیار کیا, تابعین سے پیار کیا, ائمہ مجتہدین سے پیار کیا, بزرگوں سے پیار کرتا چلا آیا. دور حاضر میں جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کو تھاما ہے الحمدللہ وہ بھی جہنم سے محفوظ ہوتا نظر آ رہا ہے. عشق تیرے سستے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ کیا کہنے. اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. توجہ فرمائیے گا, فتنے اٹھتے رہیں گے, مگر یہ علماء جو بیٹھے ان کی ذمہ داری یہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. بریلی شریف سے الحمدللہ آواز اٹھتی رہے گی. سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا, تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا ہے, اور حضرت علامہ ابن حجر ہیثمی مکی نے الصواعق المحرقہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع والشبهات اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر فتنے پیدا ہو, فتنے, ارے بولو فتنہ ہے کہ نہیں, جو قرآن پر حملہ کرے وہ فتنہ ہی تو ہے, جو سرکار کے صحابہ کے خلاف بولے وہ فتنہ ہی تو ہے, جو دیوبندی وہابیوں سے آس پاس کے تعلقات رکھے الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والوں کو رب قدیر نے نور ایمان کے ساتھ فراست ایمانی عطا فرمائی ہے. ہم پہچان لیتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ فتنہ ہی ہے کہ نہیں. بولو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف اگر زبان کھولتا ہے تو فتنہ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر فتنے پیدا ہو, بدعتیں جنم لے اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے. بولو کیا کہا میرے سرکار نے, میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے. اچھا, سرکار نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار کو پتا تھا کہ گالیاں
بولو بولو دی جائیں گی. پتا تھا نا؟ تو ذرا پلٹ کر آؤ تھوڑا سا, اٹھاؤ ذرا سوائق المورقہ کو. سرکار کے صحابی حضرت علی, مولا علی, بولو بولو بولو, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ خود اس حدیث کے راوی ہے. فرماتے میرے سرکار نے فرمایا یظہر فی امتی قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام. سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک قوم ظاہر ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کے لیے جنت کی بشارت سنائی اور تابعی کے لیے بھی سنائی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا اگر فتنے پیدا ہو, بدعتیں جنم لے, میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں, برا بھلا کہا جائے, سرکار کو معلوم تھا صحابہ پر انگشت نمائی ہوگی. اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں آخری زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوگی جس کو زمانہ رافضہ یعنی رافضی کہے گا, اور یہ سب اسلام کو چھوڑنے والے ہوں گے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. حضرت علی نے سوال بڑا پیارا عرض کیا. آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مل علامت فیہم, اے میرے آقا علیہ السلام ان کی پہچان بھی بتا دیجئے, ان کی پہچان اور نشانی کیا ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یطعنون السلف, اور ایک حدیث میں ہے یسبون ابا بکر و عمر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ اسلاف پر انگلیاں اٹھائیں گے, اسلاف کو برا بھلا کہیں گے. ارے بولو پیارے, ہمارے مشائخ جو طریقت ہے حضرت غوث اعظم بھی اسلاف میں ہے, امام اعظم بھی اسلاف میں ہے, تابعین بھی اسلاف میں ہے, صحابہ اکرام بھی اسلاف میں ہے, مگر ان اسلاف میں سب سے پہلے اگر کسی کا درجہ ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آقا کریم علیہ السلام نے دونوں حدیثوں کو ملا کر کہیے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے, صحابہ کے بعد تابعین پر بھی اٹھائیں گے, اور دیگر بزرگان دین پر اٹھائیں گے. آقا کریم علیہ السلام نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا یقرسونک بما لیس فیک, علی تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولو گے جو تجھ میں نہیں پائی جاتی ہے. یہ فتنہ پیدا ہوا رسول کریم علیہ السلام کی امت میں, اور اس نے صحابہ اکرام پر انگشت نمائی کی. آج کے دور میں بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ایک بدبخت نے ابھی جلدی میں کہا, اور کیا کہا, اس نے کہا 3 ساتھوں کی طرف سے قرآن پاک کی تدوین ہوئی اور اس کے بعد اس میں امنڈمنٹ کر دیا گیا. میں کہتا ہوں امنڈمنٹ قرآن میں نہیں ہوا ہے, تیرے نسب میں ہو گیا ہے. اپنا نسب چیک کر لو, تبدیلی ادھر ہوئی ہے. اس لیے یہ جو سرکار کے صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے ہمیں اس کے نسب پر یقین نہیں ہوتا, اور تو اس لیے بھی بیکار ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ پلید کا نتیجہ ہے. اتنا یاد یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, جن کو ابو بکر کہا جاتا ہے, جن کو عثمان کہا جاتا ہے, جن کو عمر کہا جاتا ہے, ہمیں ان کا عالم تو یہ ہے یہ سرکار کی بارگاہ سے افضلیت کا تمغہ لیے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وَكُنَّا وَفِينَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفضل ابا بکر وعمر وعثمان وعلی. کہا لوگوں سرکار کے دور میں ہم جب فضیلت کی بات آتی تھی, افضلیت کی بات آتی تھی, آگے رکھنے کی بات آتی تھی تو سب سے پہلے ابو بکر کو رکھتے تھے, اس کے بعد عمر کو رکھتے تھے, حضرت عثمان کو رکھتے تھے, مولا کائنات کو رکھتے تھے. اور فرمایا سنو یہ سرکار کی موجودگی میں ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے سرکار کی بارگاہ سے یہ مہر لگ چکی تھی اور یہ پیغام مل چکا تھا کہ میرے بعد اگر تمہیں مرتبہ کسی کا رکھنا ہے تو ابو بکر صدیق اکبر کا رکھنا ہے, عمر فاروق اعظم کا رکھنا ہے. ہم نے کہا یاد رکھ جس نے جن کو سرکار کی بارگاہ سے مقبولیت مل چکی ہو الحمدللہ وہ قرآن میں تبدیلی کرنا تو دور کی بات, اس کا تصور بھی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جو امنڈمنٹ کی بات کرتا ہے اس کا نسب بھی فرید ہو سکتا ہے, مگر یہ صحابہ اکرام دین کے سچے پاسبان آ رہے تکبیر, آ رہے رسالت, پیغام حق کانفرنس, فیضان اصحاب کرام. اور مجھے تو لگتا ہے یہ تو ابو جہل سے بھی آگے نکلا. ہمیں ابو جہل تو الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل ساری مقابلہ کرنے آیا تھا, مٹانے کے بارے میں تو نہیں کہا تھا.
اور تو مٹانے کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. جیسے میرے تاج الشریعہ نے کسی زمانے میں یہ جملہ میں نے اپنے کان سے سنا تھا, حضرت لکھوا رہے تھے. حضرت سرکار تاج شریعت نے جب دیکھا کہ طاہر الپادری کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے عیسائی اور کرسچن بھی مومن اور بلیور ہیں, تو حضرت نے فرمایا یہ تو ابو العلا مودودی سے بھی آگے نکلا. وہی جملہ میں بول رہا ہوں, یہ ابو جہل سے بھی آگے نکلا. قرآن پاک میں ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. شور اس لیے مچاتے تھے تاکہ قرآن ان کے کانوں سے نہ ٹکرائے, مگر ہمیں اس طرح کی نصیحت یہ علماء جانتے ہیں ہو سکتا ہے ہو, مگر یہ ابو جہل نے یہ کہا ہو میں قرآن کو مٹاؤں گا. اس طرح کا مجھے صحیح جملہ نہیں ملتا. میں ناقص علم ضرور ہوں, مگر ہو سکتا ہے علماء کے پاس کوئی سند ہو, مگر یہ کہتا ہے 25 آیتوں کو نکال دو. ہم نے کہا یاد رکھ الحمدللہ قرآن کے لیے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اگر 25 کی بات کرتا ہے قرآن کا ایک نقطہ نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ادا کرے وہ شمع کا بجھے سے روشن خدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام حق کانفرنس. وہ جو ہے اور تو ہے کتا, کہ میں نہیں کہتا حقیقی بات ہے, اور کہو تو سند دے دوں کتا ہونے پہ ان کے. اہل البدعی کلاب النار. لعنت تو میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے امام نے میری زبان کو بند کر دیا. توجہ ہے, ہاں لعنت شخصی ہم نہیں کر رہے, مگر اتنا کہہ رہے ہیں, اتنا تو کہیں اور کہنے کا حق بھی اہل البدعی کلاب النار بدعتی جہنم کے کتے ہیں جو بھی بدعتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اس نے ایک گستاخی اور کی تھی. میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چاہتا تھا کچھ بنا دیا جائے, مگر تباہ ہوا ہے ہوگا. اور سن لے کون ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھ لو, غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق. فقد روى الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الحیثم الکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه استاذن على عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فارسلت الیہ انی اجد غما وکربا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن میرے نبی علیہ السلام کی بیوی آپ کی اور میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اجازت مانگتے ہیں اندر آنے کی. تب میری ماں کہتی ہے, حضرت ام المومنین کہتی ہے, جاؤ عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس سے کہہ دینا آج میں غم میں ہوں, غم میں انی اجد غما وکربا, آج میں مصیبت غم محسوس کر رہی ہوں. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی جو انہوں نے قاصد بھیجا تھا وہ قاصد پلٹ کر کے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اجازت نہیں دے رہی ہے اس لیے کہ آپ غم کے عالم میں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس کا جملہ سنیے گا. آپ نے فرمایا ما انا الذی ینصرف حتی ادخل, کہا آج میں تو حضرت ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رہوں گا. آپ نے کہا اچھا. آپ نے جب وہ خادم گیا اور جانے کے بعد اس نے خبر دی فاخبرہا بذالک کہ سرکار وہ تو آج ارادہ لے کر کے آئے ہیں عبداللہ ابن عباس ام المومنین ارادہ لے کر کے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر رہیں گے. فاصلت لہو فقالت, تب ام المومنین نے اجازت دے دی اور اس کے بعد فرمایا سنے ذرا توجہ کیجیے گا, اجازت دے دی اور اجازت دے کر کے آپ فرماتی ہے انی اجد غما وکربا, اے عبداللہ ابن عباس آج میں غم محسوس کر رہی ہوں, آج مجھے غم محسوس ہو رہا ہے. فإنی مشفقۃ مما اخاف علی, اور آج مجھے جہنم کا خوف میرے اوپر طاری ہے. تب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کتنی پیاری بات کہی تھی. آپ کہتے ام سنی اے ام المومنین خوش ہو جائیے. فواللہ سمعت رسول اللہ یقول, اس لیے کہ میں نے آقا کریم کو قسم خدا کی فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا سنا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا عائشہ تو زوجی فی الجنہ. زوجتی کا لفظ نہیں ہے, علامہ صاحب اعتراض نہ ہو, اس لیے کہ یہ زوج جو ہے مرد عورت دونوں کے لیے, میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. عربی کا لفظ بھی عائشہ تو زوجی فی الجنہ. میرے سرکار نے فرمایا عائشہ جنت میں میری بیوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایسی جگہ تو بولنا چاہیے، سبحان اللہ، زبان سے بولیں گے تصدیق بھی ہو جائے گی، سبحان اللہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ جنت میں میری بیوی۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وکانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرم علی اللہ ان یزوجہ جمرۃ من جمر جہنم۔ فرمایا میرے سرکار تو اس سے بلند و بالا ہے کہ سرکار کے نکاح میں اللہ جہنم کی کسی چنگاری کو دے۔ بولے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہہ رہے ہیں سرکار اللہ کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہے، اللہ نبی کے نکاح میں کسی جہنمی عورت کو نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار کی جتنی ازواج ہے الحمدللہ سب ایمان والی ہے، ہم سب روحانی بیٹے ہیں، اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ماؤں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی ماں ام المومنین کہتی ہے فرجت عنی فرج اللہ عنک، اے عبداللہ ابن عباس تم نے میری مصیبت اور میرے غم کو ہلکا کر دیا ہے، اللہ تمہارے غم کو ہلکا فرما دے۔ یہ ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ایک فتنہ اور چل رہا ہے، آج ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں کہیں قوالی ہو رہی ہوتی ہے، محفل شبا ہوتی ہے، تو کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے ایسا بھی ہوتا ہے قوالی میں ایک آواز آتی ہے دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر۔ یاد رکھنا یہ رافضیت کی بولی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آقا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا اہل سنت نے جو منصب رکھا ہے پہلا مرتبہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں، اور میں کہتا ہوں یہ نظریہ ہمیں کسی اور سے نہیں مولا کائنات سے ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت دارقطنی کے حوالے سے لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کا زمانہ ہے تخلا علی رسول اللہ، ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار اپنے مرض وصال شریف میں ہے، ہم نے عرض کیا استخلف علینا، سرکار ہمارا کوئی خلیفہ نامزد کر دیجئے، اپنا کوئی جانشین ہمیں بتا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا لا لا یعلم اللہ فیکم خیرکم یولی علیکم، سرکار نے فرمایا اگر اللہ تم میں سب سے بہتر کو جانے گا اسی کو تمہارا فالی بنا دے گا، اس کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا، اس کو تمہارا حاکم بنا دے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ سے یہ جواب سن کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر۔ جملہ سنیے گا حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم نے سب سے بہتر کو جان لیا، اور رب قدیر نے ہمارا والی ابو بکر صدیق اکبر کو بنا دیا۔ جو ہے یہ رافضی ایک چیز پیش کرتے ہیں علامہ صاحب، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ کاغذ قلم لاؤ کچھ لکھ دوں، تو کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا سرکار قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، تو کہا حضرت عمر نے منع کر دیا ورنہ اس کاغذ میں سرکار خلافت لکھنے والے تھے۔ ہم نے کہا بخاری کی یہ حدیث تو یاد آ گئی، تو بخاری کی دوسری حدیث بھی تو سن لیں۔ جواب دے رہا ہوں اس کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے رسالے سے میں نے اس حدیث کو اٹھایا، غایت التحقیق فی امامۃ علی والصدیق، اور مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات، میرے نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، وہ کہتی ہے سرکار کا مرض وصال تھا، آقا مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں ادعی لی اباکی و اخاکی، اے عائشہ اپنے باپ کو بلا لو، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا لو۔ کیوں میرے سرکار فرماتے حتی اکتبا کتابا، تاکہ میں کچھ لکھ کے دے دوں، کچھ لکھ کے دے دوں۔ کیوں میرے آقا علیہ السلام فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں کوئی آرزو کرنے والا، کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے ویقول، اور یہ کہے انا اولا انا اولا، میں ہی بہتر ہوں سب سے، میں ہی بہتر ہوں سب سے، میں ہی بہتر ہوں سب سے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عالم رافضیت سے، اس دنیا رافضیت سے بتا سرکار تو عالم کی اگر وہ حدیث تجھے نظر آتی ہے تو یہاں بھی مجھے جواب دے۔ سرکار نے ابو بکر صدیق اکبر کے لیے بھی تو کہا تھا کہ میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، اور سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا مجھے اندیشہ ہے کہیں کوئی آرزو اور تمنا کرنے والا یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں بہتر ہوں۔ ہم نے کہا آقا
حدیث کا آخری جملہ سنیے گا، وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، سرکار فرماتے ہیں جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اور ایمان والوں کی نظر میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے سب سے بہتر؟ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری کتنے الحمدللہ ہم پاکیزہ مذہب و مسلک والے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اناؤ کی سرزمین پر ایک شخص نے کہا، 3-4 دن پہلے ممبئی کی سرزمین سے جو آواز اٹھی تھی اب وہ یو پی کے اندر بھی انٹری کر گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، جو پرانی بات ہو چکی تھی تو اس کو وہی رہنے دو، کیوں اکھیڑتے ہو؟ ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا کہ اگر یہی لفظ کی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، تو کیا قبر میں یہ پوچھا جائے گا ماں مذہبوں کا؟ بتائے علماء کرام، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری گرفت کر لیجیے گا، میں کوئی فرشتہ نہیں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ پوچھا جائے گا ماں مذہبوں کا، الحنفی اب الشافی اب الحنبلی اب المالکی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ کو حنفی کہنا چھوڑ دے، اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دے۔ ہم نے کہا الفاظ کے داؤ پیچ میں مت پڑ، قبر میں پوچھا وہی جائے گا جو سچا دین ہوگا، اور اس دین کی سچی ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت کر رہا ہے۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت سکھا رہا ہے۔ اور کوئی غائب کیا تم سے دیا ہو والا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت سکھا رہا ہے۔ لہد میں اس نے رخیشن کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت سکھا رہا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت سکھا رہا ہے۔ اگرچہ لفظ دین ہوگا مگر روحانیت مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی تو ہوگی۔ یہی دین لے کر کے جاؤ گے اور قبر میں پہنچو گے، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے گا، پھر بریلی کا امام یاد آئے گا، اور کہیں گے قبر میں لہرائیں گے تحسن چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جو ہے آپ کی آگے بڑھیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر بہت سے ایسے دلائل موجود ہیں، بہت سی سندیں موجود ہیں، مگر میں ان سندوں کی طرف نہیں جاتا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہو، الحمدللہ اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور اگر پیار کی بات ہے تو سن لے، ہم سنیوں کا نظریہ کیا ہے، ہم سنیوں کا ماننا کیا ہے؟ جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کو پنجتن پاک سے محبت ہوگی۔ ہم نے کہا ذرا دیکھ تو صحیح، سرکار نے ارشاد فرمایا، رأیت اللیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفۃ اللہ وفاطمہ خیرۃ اللہ وعلی فاخذہم لعنۃ اللہ۔ خطیب بغدادی اس حدیث کو تحریر کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا معراج میں جب میں گیا نا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ، پہلے میرے رب کا نام ہے اور دوسرا نام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ، میرے سرکار کا نام ہے، آگے لکھا ہے علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، آگے لکھا الحسن والحسین صفۃ اللہ، حسن و حسین اللہ کے چنیدہ ہے، آگے لکھا ہے فاطمہ تو خیرۃ اللہ، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ ہے، وعلی فاخذہم لعنۃ اللہ، ان سے نفرت کرنے والوں پر، ان سے نفرت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم نے کہا سن لو، یاد رکھنا، جب جنت کے دروازے پر نام علی ہے، جنت کے دروازے پر نام فاطمہ ہے، جنت کے دروازے پر نام حسن ہے، جنت کے دروازے پر نام حسین ہے، تو اگر جنت چاہیے جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل ایک دنیا کی مثال سمجھ لیجیے، اگر لکھا ہو کیا لکھا ہو عبد المصطفیٰ منزل، لکھا ہو عالم ازہری منزل، آپ جانتے ہیں اس منزل میں داخلے کے لیے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب کی اجازت چاہیے، اگر لکھا ہو سہیل منزل تو حضور سہیل میاں صاحب قبلہ کی اجازت چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سنی ہو، اگر عالم ازہری کا منزل لکھا ہو تو حضرت عالم ازہری صاحب کی اجازت چاہیے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ مطلب یہ ہے اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو، دروازے سے انٹری چاہتے ہو تو پنجتن پاک سے پیار کرنا اور یہی بولی بولنا، کیا بات رضا اس چمنستان و کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بلگرام شریف۔ توجہ کر دی فرمائیے،
اس جملے کی بھی وضاحت کر دو. ظاہر سی بات ہے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی صاحب کے گھر میں آپ گھسنا چاہیں اور ان کے گھر والوں سے نفرت کرتے ہوں تو داخلہ ملے گا. تو صرف اہل بیت سے پیار کرتے ہوں اور اس ابو بکر سے نفرت ہو جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پہلا خلیفہ مانا ہو, زندہ باد زندہ واہ, جس کو حضرت عمر رضی اللہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ دوم مانا ہو, وہ تیسرے خلیفہ جن کو حضرت مولا کائنات نے خلیفہ مانا ہو. ہمیں کتنی سندیں مل جائیں گی. اعلیٰ حضرت کا رسالہ اگر آپ پڑھیں گے رد الرفضہ, اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھیں گے غایت التحقیق, اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھے مطلع القمرین, اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھے الزلال الانقا من بحر سبقت الابقا من بحر سبقت الاتقا. رسول کریم علیہ السلام کے اس عاشق نے صحابہ اکرام کی عزت پر بھی اور ان کی ناموس پر بھی پہرا دیا ہے بفضلہ تعالی. اتنا یاد رکھنا, صحابہ اکرام سے نفرت کرنے والا کبھی نہیں جائے گا اور اس جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من سبا اصحابی فجلدوا ومن سبا نبیا فاقتلوا. اگر کوئی میرے کسی نبی کو گالی دیتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ فرمایا اس کے لیے قتل کا راستہ ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ فرمایا سنو, اگر میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے فجلدوا تو اس کو کوڑے مارے جائے, اس کو کوڑے مارے جائے. اسی سارے مجمع میں بیٹھ کر میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں, ہمارے قرآن پر جس بدبخت نے حملہ کیا ہے, ہماری ماں پر جس نے جس بدبخت میں حملہ کیا ہے, اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر زمانے کو بتا دیا جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو غلام ہے ابھی مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. الحمدللہ ہم اس کو گوارا نہیں کرتے. اب بفضلہ تعالی اگر فیصلہ ہمارے ہاتھ ہوتا تو کب تک کے یہ انجام کو پہنچ. اللہ اکبر. اور سن لیجئے, جو بکواس کرتا ہے صحابہ اکرام شیخین کے خلاف, کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولہ الا الکافر بسب النبی اب الشیخین. فقہ نے صاف فرمایا ہے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے, اسلام سے پھر جائے, پھر کلمہ پڑھے, توبہ اس کی قبول ہے. الا الکافر بسب النبی اب الشیخین, اس کی توبہ قبول نہیں. اور توبہ کی قبولیت کی بات وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, حاکم اسلام کے حوالے کیا گیا دونوں طرح کی جو تفصیلیں ہیں, ادھر میں نہیں جاتا علمی گفتگو کی طرف. بس اتنا سنے, اس حدیث کی عبارت کا ترجمہ سن لو. فرمایا الا الکافر بسب النبی, اگر کوئی سرکار کی گستاخی کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اگر کوئی شیخین کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس پر تعزیر بھی ہوگی اور اس کے لیے سزا بھی مقرر ہوگی. اتنا یاد رکھیے گا, رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, نہ نبی کا گستاخ معاف کیا جاتا ہے, نہ شیخین کا گستاخ معاف کیا جاتا ہے. اور کافر ہونے کے لیے رافضیوں کی اتنا ہی کافی ہے کتنا کافی من فضل علی علی الثلاثہ فہو مرتد وان انکر خلافت الصدیق او عمر علی الاصح فہو کافر. فرمایا اگر کوئی حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے افضل مانتا ہے تو وہ بدعتی ہے, گمراہ ہے. حضرت عثمان سے افضل مانتا ہے, حضرت عمر سے افضل مانتا ہے, وہ بدعتی ہے, گمراہ ہے. اور اگر کوئی ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے. حضرت عمر کی خلافت کا مذہب عشاء کے مطابق اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے. اور ایک بات اور سن لے, ہندوستان کی سرزمین پر یہ شیعوں کی طرف سے ایک ہوا چلی ہے, ہمارے کچھ سنیوں کا عالم یہ ہے ارے فلاں نے بیان بہت اچھا دیا ہے, فلاں نے بیان بہت اچھا دیا ہے. میں کہتا ہوں یہ زمانے میں پڑھو جس کی نسل ہی ناپاک ہو, وہ اچھا بیان کیسے دے سکتے. اور میری بات کو سن لیں, کسی کے بیان پر مت جائیے. اگر تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے تو رافضیوں اپنی کتابوں سے یہ جملہ نکالو کہ جبریل غلطی سے وہی خود مصطفیٰ تک لے گئے. بولو معاذ اللہ. ارے ان کا نظریہ ہے غلطی سے جبریل وہی لے گئے مصطفیٰ کے پاس. میں نے کہا معاذ اللہ کتابوں میں لکھے یہ ہو. اور پڑوس کے کچھ ملک کے بھی لوگ آئے تھے رافضیوں کے, وہ بھی کود پڑے اور کہا کہ اگر کوئی اس قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے. میں نے کہا کہ مرتدین کی جماعت تو بہت پہلے سے تم میں پائی جاتی ہے, کبھی ان کو نکال کے باہر کیا؟
قرآن پاک پر آج بہت بیان آ رہے ہیں، ہم بھی قرآن کے محافظ ہیں. ہم نے کہا جس کا نظریہ یہ ہو حضرت عثمان نے قرآن میں تبدیلی کی ہو وہ قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے. جس کا یہ نظریہ ہو حضرت ابو بکر نے تبدیلی کی ہو وہ قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے. ہم نے کہا نہیں، اگر محافظ کوئی ہے تو وہ سچا سنی مسلمان ہے. الحمدللہ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے کی ہے، مگر تعلیمات قرآن کی حفاظت کرنے والا بفضل ہی تعالیٰ دور حاضر میں اگر کوئی ہے سچا سنی مسلمان ہے. اس لیے ان کے بیانوں پر مت جانا، وہ صرف ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہے، دکھانے کے اور ہے. یہ صرف اپنی بچانے کے چکر میں لگے ہیں. وہ تو جانتے ہیں نا، بس اتنا کہیں گے الفضل ما شہدت بہ العادہ، خوبی وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے دیا کرتا ہے. تم نے بھی گواہی دے دی. الحمدللہ ہمارا قرآن بڑا پاکیزہ ہے بفضل ہی تعالیٰ، مگر دل سے گواہی نہیں دی ہے، زبان سے خالی اقرار کر رہے ہو. وہ بھی پھکوشنے بازی ہے، وہ بھی ایک منافقانہ روش ہے. سچی بات یہ ہے پہلے ان سارے مرتدین کو جماعت سے نکالو اور نکلنے کے بعد اور یہی کہو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بچا جا. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. اور ایک جملہ اور سنیں، بس آخری گفتگو کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ، بولو بولو سبحان بولو، اللہ سبحان اللہ. گفتگو آپ نے سن لی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کم بختوں نے منافق بھی کہنا شروع کر دیا. معاذ اللہ. سمجھ گئے آپ؟ کچھ کم بختوں نے یہ بھی کہا حضرت امیر معاویہ کو کہ وہ صحابی نہیں. اور بخاری کی وہ حدیث لے کر کے آتے ہیں تقتلہ فئۃ باغیہ، بولے اس کو ایک باغی جماعت. میں نے کہا بے گھامڑ اگر عربی نہیں آتی ہے تو مولانا عالم ازہری کے پاس آ جا، بتا دیں کہ بغا یبغی کے کتنے معنی آتے ہیں. حضرت علی سے پوچھا گیا جب آپ کا اختلاف ہوا، صحابہ اکرام کا اختلاف ہے، میرا امام کہتا ہے حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہو، ان کا اختلاف مثل اختلاف شافعی حنفی. سمجھ گئے آپ؟ تو کیا امام اعظم کے مسئلے کو سن کر کوئی شافعی امام اعظم کو گالیاں دے گا؟ بولو امام شافعی کے مسئلے کو دیکھ کر کوئی مالکی گالی دے گا؟ کوئی حنبلی گالی دے گا؟ نہیں دیتا ہے. جس طرح چاروں مذہب صحیح ہے، الحمدللہ ہمارے سرکار کے سارے صحابہ صحیح ہے. ابے کون ہے امیر معاویہ؟ یہ مجتہد ہے اپنے وقت کے، کاتب وحی ہے. ارے امیر معاویہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن کے باپ کے گھر کے لیے کہا تھا اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان مل جاتی ہے. آج امان وہی پائے گا جو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرے گا. امان اسی کو ملے گی جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سر کا تاج بنا. ایک روایت آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم. سبحان اللہ. صحابیت کے لیے بخاری کی کچھ حدیثیں لے کر آتے ہو تو یہ بھی سنو، توجہ ہے. اور بھی بہت سی حدیثیں. حضرت علی سے جب پوچھا گیا حضرت علی یہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں نا ان کو ہم باغی کیا کہیں؟ باغی کہیں؟ منافق کہیں؟ کیا کہیں؟ تو میرے سرکار سیدنا علی نے کہا اخواننا بغوا علینا. ایک بات بتائیے آپ مجھے، دیوبندی آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، وہابی ہو سکتا ہے، چکرالوی ہو سکتا ہے، 73 فرقوں میں 72 ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بس ایک ہی جماعت اہل سنت کی، اس میں جتنے ہیں وہ سب ہمارے بھائی. سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ سب ہمارے بھائی ہیں. ان کو ہم دل سے لگائیں گے مگر 72 کو نہیں لگائیں گے. اب مجھے بتائیے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل، اور حضرت یہ تو بہت بڑا اعتراض ہے، ارے سرکار کو پتہ نہیں امیر معاویہ منافق ہے، آج کا کم بخت کہہ رہا ہے، اس کا مطلب سرکار کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے. سرکار کو عالم غیب بھی مانے اور اس کے بعد کہیں یہ منافق تھے. سرکار دو عالم نے کچھ نہیں کہا. اور ایک بات مجھے بتا دیں، ایک دلیل کے طور پر کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن ابی منافق تھا، کیا سرکار نے کبھی قرآن لکھوانے کے لیے اس کو بلایا؟ کیا کہنے، ہمیں جس کو سرکار نے بار بار بلایا ہے. اور دوسری بات یہ صحابیت کے لیے سنو، عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار ہوا او ترى معاویہ برکعت بعد العشاء. حضرت ابی نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی. وَعِنْدَهُ مولا علی ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غلام بھی وہاں موجود تھا. فاتح ابن عباس وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار امیر معاویہ نے کیا کیا ہے آج
औतरा बिरकातिन बादल ईशाई, ईशा की नमाज के बाद एक रकत नमाज पढ़ी है वित्र की। सरकार के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? ये वही सहाबी है जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया से हदीसें ली है, हदीसें ली है, हदीसें ली है। सुभान अल्लाह। हजरत नुमान इब्ने बशीर ने ली है, ताबईन ने ली है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब इतना जुमला सुना तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने क्या फरमाया? उन्हें छोड़, उनके बारे में सवाल मत करो, इसलिए कि वो मुज्तहिद है, मुज्तहिद। और उसके बाद सुन क्या फरमाया? फ़इन्नहु क़द सहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहा अमीर मुआविया वो है जिनको मुस्तफा करीम के सहाबी होने का शरफ हासिल है। हमने कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का है, वो सरकार के सहाबी है। आज का बदअकीदा का है, वो सहाबी नहीं है। तो इनकी तरफ नहीं देखना है, बल्कि देखना है तो सहाबाई किराम की तरफ देखना है, ताबईन की तरफ देखना है, बुजुर्गान दीन की तरफ देखना है। यही मसलक आला हजरत है, अहले सुन्नत का है बोला पाक, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।